بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو مخزن ادب خلاصہ قومی عزت لیکچر نمبر 2 فور بی اے بی کام بی ایس سی ہوم اکنامکس پارٹ 2 پڑھیں گے۔ محسن الملک نے اپنے مضمون کا آغاز اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کیا ہے کہ ملت اسلامیہ کے بزرگ علم و فن میں کامل دسترس رکھتے تھے اور درس و تدریس کے حوالے سے انہیں مہذب بھی سمجھا جاتا تھا اور شائستہ بھی، مگر ہم نے جو بدرم سلطان بورڈ کا طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے وہ نہ ملکی فخر کا اہل ہمیں بناتا ہے اور نہ قومی عزت کا۔ قومی عزت ملک اور قومی تعلیم سے ہم رشتہ ہے۔ ہمیں یہ قومی عزت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ ہم نے علم و فنون میں نہ ترقی کی اور نہ وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ غیر ممالک ہمارے علم و فن کے دل دادا ہوئے۔ بزرگوں نے بے شک نئے علم و فنون ایجاد کیے اور جاری کیے اور وہ آج بھی رائج ہیں، مگر قومی عزت اس کے باوجود اس لیے ہمارے حصے میں نہیں آئی کہ بزرگوں کی وہ ایجادات جو ان کے زمانے سے ہم آہنگ تھی وہ ہماری کوشش سے آج کے معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق نہ ہو سکی۔ بزرگوں نے علم و فن کا جو سرمایہ چھوڑا وہ انہوں نے اپنے اسلاف سے پانے کے بعد بنایا اور سنوارا تھا، اور یوں علم جوہر سے وہ قومی خزانہ بھرا تھا جو دوسری اقوام کو شرماتا تھا۔ آج ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس مذکورہ ورثے کے طفیل ملکی افتخار اور قومی عزت کو سر بلند کیے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ترقہ پر اکتفا کر کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یورپ اپنے اسلاف ترقہ کو اپنی قومی حیثیت سے کر آگے بڑھ گیا ہے۔ ہماری اپنی کی تعلیم ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ ہم نے اپنی بے علمی سے اسلاف کی دی ہوئی کوئی علم ضائع کر دی ہے۔ اقوام غیر اس سرمایہ کو لے اڑے ہیں اور ہم خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ محسن الملک نے اپنے دور کے حوالے سے لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ اس معاملے میں گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ عظیم الشان مغربی تعلیمی اداروں جیسا کوئی ادارہ ہمارے یہاں کیوں موجود نہیں۔ یہی لمحہ فکریہ ہے کہ جو مدرسہ حکومت برطانیہ نے ہماری تعلیم کو جاری کیے ہیں، مسلمان طالب علم ان سے بھی بے نیاز ہے۔ نہ جانے وہ کون سی چیز ہے جو سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں جانے کے لیے مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تمام تجزیہ سر سید کی تحریر احیاء العلوم کے دور کا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ شکریہ۔